کھڑے ہو کر مائک سے درود و سلام پڑھنا کیسا ہے؟ دیوبندی حضرات کیوں منع کرتے ہیں؟ محمد عامر عثمانی فیض آباد سے۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، یاد رکھیے۔ سب سے پہلے اسی ٹاپک پر میں تھوڑا سا گفتگو آپ سے تھوڑا تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو، اور اللہ بھی اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ قرآن میں بھی حکم آیا، ٹھیک ہے، درود و سلام کا حکم کہاں بھی آیا؟ قرآن میں بھی درود و سلام کا حکم آیا، اور اسی طریقے سے حدیث میں بھی ذکر آتا ہے درود اور سلام کا۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک صحیح مسلم کی، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کے 10 درجے بھی بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں درود کا فضیلت یہ آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والے لوگ ہوں گے۔ تو یہ بات تو ثابت ہے کہ درود و سلام حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ اب رہی بات یہ کہ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا پھر جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے اس طرح پڑھنا کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کا عمل رہا ہے؟ صحابیات یا علماء کرام، بزرگان دین، اولیاء اعظام، یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یا بڑے بڑے اکابرین اولیاء کا اس پر عمل رہا یا نہیں رہا؟ سب سے بڑی بات تو یہ سمجھیے کہ کسی بھی صحابہ سے لے کر اولیاء کرام اور بزرگان دین تک کسی کا یہ عمل نہیں رہا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا ہو۔ دوسری بات یہ ہے، حدیث میں درود شریف پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، لیکن کہاں تعیین نہیں کیا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے، بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے، یا کھڑے ہو کر درود و سلام باضابطہ اجتماعی طور پر پڑھنا ہے۔ یہ حدیث و قرآن سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا وقت کی تعیین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نہ پڑھنے والے کو، دوسری یہ بات یہ کہی گئی کہ نہ پڑھنے والے کو لوگ گستاخ سمجھتے ہیں، کہتے بھائی یہ تو اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں، ان کو محبت نہیں، درود پڑھنے کو منع کرتے۔ یاد رکھیے کہ وہ عمل جو قرآن و حدیث میں آیا لیکن وہ طریقہ بھی حضور نے بتایا، اس طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بدعت میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا فتویٰ یہی دیا جائے گا کہ یہ بدعت ہے، اس طریقے سے کرنا جائز نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو میرے دین میں نئی چیز کو ایجاد کرے گا وہ دین اس کا اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس عمل کا میرے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا عصر کی بعد یا فجر کے بعد یا پھر جمعہ کے دن صلاۃ و سلام پڑھنا باضابطہ اجتماعی طور پر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے یہ بدعت عمل ہے، صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا پڑھنے کی فضیلت ہے، آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے علماء کرام اس کو منع کرتے۔ یہاں تک کہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ درود ابراہیم، جو درود ابراہیم ہے یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ایک مولانا احمد یار خان نعیمی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ اس درود یعنی درود ابراہیم کو پڑھنا گناہ ہے، کیونکہ یہ ناقص درود ہے، اس میں درود کا تو تذکرہ آیا لیکن سلام کا تذکرہ نہیں آیا۔ لہٰذا وہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ اس کا پڑھنا منع ہے، اس کا پڑھنا گناہ ہے۔
بتائیے درود آج جو ہم لوگ ہمارے ہندوستان میں چلتا ہے کہ درود جو پڑھی جاتی ہے وہ کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ وہ اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے کہ بھائی اردو میں صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو بھائی عربی میں لفظ آیا ہے، آپ اردو میں پڑھ رہے ہیں، لہٰذا یہ صحیح نہیں ہے۔ جس الفاظ کے ساتھ آئے ہیں اس الفاظ کے ساتھ آپ پڑھیے، وہ بہتر ہے اور مناسب ہے۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔